نبی پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جب رب کی رضا اور رب کی ناراضگی کے باب میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے۔ جس سے باپ راضی ہو جاتا ہے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے باپ ناراض ہو جاتا ہے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام باتیں یہ احادیث سے بینات میں موجود ہیں۔ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی انسان باپ کا احترام کرو۔ سب سے قیمتی شخص اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے تو وہ آپ کا والد ہے، نیور، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کا والد، آپ کا ابو جان آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے، سب سے قیمتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چڑھتے سورج کو سلامی کا شوق ہے، مطلب جس کے پاس دولت نظر آئے جھک جاتے ہیں، جس کا جہاں حسن نظر آئے جھک جاتے ہیں، اور جس بوڑھے باپ کے قدموں میں رب نے خزانے رکھ دیے ہیں وہاں جھکنے کو تیار نہیں۔ باپ کے قدموں میں رب نے خزانے رکھے ہیں، خیر رکھی ہے، تو حساب تو لگاؤ یار۔ نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ جڑا تینوں ابو نظر آندہ پیا نا یہ دعا کرے گا میں قبول کر لوں۔ گارنٹی دے دی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کی زبان اقدس سے کہ تمہارا والد تمہارے حق جب بھی دعا کرے وہ قبول ہے۔ تو میرے دوستو، باپ کے مرنے سے پہلے پہلے اس سے روزانہ زیادہ نہیں تو ایک بار تو دعا کروا لیا کرو۔ اپنے طور پر جب وہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن کبھی تم بھی تو ان کے سامنے بیٹھا کرو، ان کے سامنے جایا کرو۔ زمانے بھر میں بھاگتے ہو دعائیں کروانے کے لیے، کبھی اپنے اس محترم باپ کے سامنے بیٹھ کے بھی کہا کرو کہ میرے نبی نے کہا ہے آپ کی دعا قبول ہے، ذرا میرے لیے دعا تو کر دیں۔ یہ کہنے کے بعد جب دعا کے الفاظ نکلیں گے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ قبولیت خود اس دعا کو اپنی آغوش میں لے گی۔ جامع مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے میرے دوستو، والد کے احترام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک وہ مجھے بات یاد آ گئی، وہ سنیے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ جو میرا بوڑھا باپ ہے یہ مجھ سے مال بڑا طلب کرتا ہے، اس کے حقوق ذمہ داریاں میرے اوپر زیادہ بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ والد چپ کھڑا تھا، خاموش تھا، آنکھیں نم تھیں، سر جھکا تھا، اور حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں آقا، رب کہتا ہے اس بابے نے دل میں کوئی بات کہی ہے وہ آپ کو تو سنا دے۔ نبی کو شکایت نہیں لگائی، چپ کھڑا رہا۔ دل کی دنیا ہے، باپ شکایتیں نہیں لگاتا، باپ روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اولاد کے معاملات کو دیکھتا ہے اور چھپ چھپ کے روتا ہے۔ کبھی اپنے بچے سے کہے گا جا میں تجھ سے ناراض ہوں، اور پھر دوسری طرف منہ کر کے رونے لگ جائے گا، تڑپنے لگ جائے گا، وہ سختی بھی دکھائے گا اور اس کے بعد اپنے تنہائیوں میں روئے گا۔ ماں تو دل ہلکا کر لیتی ہے سب کے سامنے رو کے، لیکن باپ سامنے رو بھی نہیں پاتا۔ اسے پتا ہے کہ میں روؤں گا تو یہ بگڑ جائے گا، تو اس کا رونا بھی دب جاتا ہے، اس کی ذات اندر سے بکھر جاتی ہے، تڑپ اٹھتا ہے باپ جب اپنی اولاد کے کرتوت دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی جیسے شیشہ، گاڑی کا شیشہ ٹوٹے نا تو ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں باپ جب اپنی اولاد کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے تو اس طرح وہ کچرا اس کی طبیعت ہو جاتی ہے، اور وہ بتا بھی نہیں پاتا، کیونکہ وہ بتاتا ہے تو حوصلے ٹوٹتے ہیں، ذات بکھرتی ہے اور معاملات بگڑتے ہیں۔ قربان جاؤں میں والد کی شخصیت پر، وہ دل کے اندر رو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا او بیلیا تو دل وچ کی گل کیتی ہے، رب نو بڑی پسند آئی، سانو بھی سنا دے۔ تو حضرت جبرائیل کی یہ
عرض ہے، نبی پاک نے چاہا کہ وہ بات بتاؤ، اس کا مفہوم ہے۔ وہ بوڑھا باپ کہتا ہے یہ وہ بچہ ہے جس پر میں نے اپنی جوانی خرچ کر دی، جس پر میں نے اپنی جوانی خرچ کر دی، اور جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں موت کے خوف سے روتا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ مرنا تو حق ہے، لیکن ڈرتا تھا کہ میرا بچہ مر نہ جائے، اور روتا تھا میں نے اپنا مال اس پر مباح کر دیا، جب چاہتا، جو چاہتا، جس طرح چاہتا۔ ایویں ہی ہے نا، ابے دی جیب وچ پتر باویں 100 کڈ لوے، 200 کڈ لوے، ابا ہسن لگ پیندا ہے، خوش ہوندا ہے، پتر جیندا رہو، جاویں دھیان نال شے خریدیں۔ کدے ابے نے آکھا ہے 100 کیوں کڈائی، 200 کیوں کڈائی، تم نے اتنے کیوں نکالے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ لیکن یہی اب باپ جب بیٹے کی جیب سے 100 روپیہ نکال لے تو وہ بیٹا تڑپ اٹھتا ہے، بیٹے کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص آخر میں کیا کہتا ہے؟ وہ والد کہتا ہے حضور اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہو گیا ہے، جب میرا مال اس کا ہو گیا ہے، اب ایسی حالت یہ میرے ساتھ پڑوسیوں والا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں والا سلوک کرتا ہے۔ نبی پاک کے چشمان کرم سے آنسو بہ نکلے، اور حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں جا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے شخص تیرے رونے پر زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جس کے رونے سے، جس کے درد دینے سے اور تکلیف دینے سے باپ کے آنسو نکلتے ہوں، وہ رب کے نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے۔ زمانہ بھر تم سے ناراض ہو، کبھی نہ کبھی مان جائے گا، لیکن زندگی میں کبھی باپ کو ناراض نہ کرنا، کبھی والد کو ناراض نہ کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے میرے دوستو، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، زمانے میں رہتے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بتاؤ جب آپ دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص یہ چاہے گا کہ آپ اس سے آگے نکل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ ایک ہی زمانے میں شخص ہے، وہ آپ کا والد ہے، جو آپ سے ہارنا چاہتا ہے، جو آپ سے ہارنا چاہتا ہے، جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کا والد ہے۔ کہتا ہے میرا بچہ مجھ سے بڑا بنے، مجھ سے بڑا بنے، مجھ سے میرا بیٹا بڑا بنے۔ وہ والد ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہار جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، والد کی سختی، ماں کی نرمی گھر کے ماحول کو متوازن کر دیتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، باپ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ ستون گھر سے نکل جائے نا، جنازہ اٹھتا ہے، اور باپ کا ستون گھر سے نکلتا ہے۔ مثال دے دی، اس کو ذرا دل پہ لکھیے گا کہ گھر کا ستون سب سے مضبوط ستون باپ ہوتا ہے، اگرچہ وہ 200 سال اس کی عمر ہو جائے، 100 سال عمر ہو جائے۔ اس کو عام نہ سمجھنا، اپنے بوڑھے باپ کو عام نہ سمجھنا، اور یہ نہ جاننا کہ یہ میرے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ گھر کا سب سے مضبوط پلر تمہارا باپ ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب باپ کی لاش نکلتی ہے اور دفنا کے بچے آتے ہیں، تو پھر وزن اٹھایا نہیں جاتا، پھر گھر کی دیواریں سلامت نہیں رہتی، پھر چھت سر پر گرتی ہے، پھر اچانک دن میں بھی ڈر لگنے لگتا ہے میرا بنے گا کیا۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی طوفان آئے اور مجھے اڑا کے لے جائے۔ جب باپ کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں، جب برادریوں کے تانوں کے جھونکے آتے ہیں تو بندہ ٹھہر نہیں پاتا، جب شریقہ ستاتا ہے تو بندے کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ اس وقت پتہ لگتا ہے میں تو چہکتا تھا، سارا وزن تو میرے باپ نے اٹھا رکھا تھا۔
ساری پرے پچیت تو میرے باپ نے اٹھا رکھی تھی، سارے درد کے بوجھ اور ساری بوریاں بوجھ کی وہ تو میرے باپ نے اٹھا رکھی تھی۔ جب پیروں پر وزن پڑتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ابا کیا تھا۔ فرمایا باپ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ گھر کا اہم ستون ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے، فرمایا باپ سورج کی مانند ہوتا ہے، سورج گرم ضرور ہوتا ہے لیکن سورج ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا۔ باپ سخت بول دیتا ہے، کبھی تھپڑ مار دیتا ہے۔ کہا کہ باپ سورج کی مانند ہے، سورج گرم ہوتا ہے لیکن ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا۔ جب باپ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر زندگی اندھیرا بن جاتی ہے، پھر زندگی بوجھ بن جاتی ہے، پھر راستے دکھائی نہیں دیتے، پھر راستے بندے کو نظر نہیں آتے کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ یہ باپ ہی تھا جو تمہاری انگلی پکڑتا تھا، چلاتا تھا، بیٹا چل میں ہوں نا تمہارے پیچھے۔ کسی نے کیا خوب لکھا کہ یہ باپ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکلتے ہیں، لیکن آپ کے بیلنس نہ ہو تو وہ کارڈ پیسے نکال نہیں سکتا۔ کہا باپ وہ اے ٹی ایم ہے، اس میں بیلنس نہ بھی ہو تو تمہارے خواب پورے کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، وہ قرض لیتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ دن کو تڑپتا ہے، وہ جوانی خرچ کرتا ہے، وہ بھیک مانگتا ہے لیکن اپنی اولاد کے خواب پورے کرتا ہے، اپنی اولاد کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دوستو، والد وہ ڈرائیور ہے جو پورے گھر کی گاڑی خون جگر سے چلاتا ہے۔ بعض دفعہ اپنی دوائی بھی نہیں لیتے کہ میں نے بیٹے کی فیس دینی ہے، اپنی دوائی تک نہیں لیتے کہ میں نے اپنی بیٹی کی فیس دینی ہے، اپنا جو ہے وہ ٹوٹا جوتا بار بار سلوا کے پھر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شرم محسوس نہیں کرتے، وہ گھبراتے نہیں۔ انہیں پتا ہے میرا بیٹا ہے نا، یہ بڑا ہو جائے گا، میرے پیروں میں جوتے بھی پہنائے گا، مجھے کپڑے بھی لے کر دے گا، میں گروں گا تو میرا سہارا بنے گا۔ لیکن اس بوڑھے باپ کو کیا خبر تھی کہ جن کے لیے تیرے جوتے ٹوٹ گئے ایک دن یہ باقی جوتے بھی چھین لے گا، اس کو احساس تک نہ ہوگا۔ جس معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عقل آنے کے بعد باپ کی بات سننے کو لوگ تیار نہیں، اور آج یہاں پر یہ بات لکھ لیجئے گا، باپ کی سنو گے تو زمانے کی سننا نہ پڑے گی۔ جو باپ کی سن لیتا ہے زمانے کے تانوں سے بچ جاتا ہے، جو باپ کا حکم مانتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے، جو باپ کی سختی برداشت کرتا ہے وہ باکمال ہو جاتا ہے، وہ باکمال ہو جاتا ہے۔ باپ کی سختی برداشت کرنے والے ہمیشہ باکمال ہوئے ہیں، باپ کا حکم ماننے والے ہمیشہ خوشحال ہوئے ہیں۔ باپ کو رلانے والے نگاہ رحمت ربوبیت سے گر جاتے ہیں، باپ کو تڑپانے والے کبھی سکھ نہیں پاتے ہیں، باپ کو دھکے دینے والے کبھی گھر میں آرام نہیں پاتے ہیں، باپ کے لیے اپنے بازو نہ پھیلانے والوں کے لیے کبھی معاشرہ بازو نہیں پھیلاتا ہے۔ والد کا احترام کرو اس سے پہلے کہ وہ والد آخری ہچکی لے رہا ہو اور پھر تمہارا نام لینے کی بھی طاقت اس کے پاس نہ ہو، وہ تمہیں پکارنا چاہے لیکن وقت بیت چکا ہو، وہ تمہیں بلانا چاہے لیکن وقت گزر چکا ہو، اس سے پہلے ذرا اپنے والد کے قدموں میں اپنے والد کا ہاتھ چوم۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر اس صرف تقریر کی وجہ سے آپ میرا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو مت چومیں، باپ کا ہاتھ چومیں۔ سارے زمانے کے پیروں کے پیر چوم لو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تم اپنے والد کے پیر اور ہاتھ کو نہیں چومو گے۔ ہم اس راہ پر چلیں جس راہ پہ منزل نہیں، جس راہ کا سفر تھکا دینے والا ہے۔
خالی سبز باغ نہ دیکھو، حقیقت کو پہچانو۔ آج والد کی قدر کرو گے تو کل کو آپ کے بچے آپ کے پیر بھی دبائیں گے، آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے۔ آج والد کا احترام کرو گے، کل کو معاشرہ تمہارا احترام کرے گا، عزت تمہارا مقدر بنے گی۔ اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ذرا محسوس کرو نا، جب اپنے ابو کو یاد کرتے رو پڑتے، جب اپنی والدہ کو یاد کرتے رو پڑتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان دو رشتوں کی تاکید کی، لیکن ماں کا تو جذباتی طور پہ تعلق پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ والد تڑپ اٹھتے ہیں، کبھی ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں مزدوری کرتے ہوئے، کبھی کمر دوری ہو جاتی ہے 40 سال دکانداری کرتے ہوئے، لیکن ان کو کبھی بھی اولاد وہ محبت نہیں دیتی ہے جو ان کا حق تھی، جو ان کے دردوں کا مداوا تھی، جو ان کے زخموں کا مرہم تھی، جو ان کے آنسوؤں کی قدر تھی، جو ان کے راتوں کے جاگنے کی قیمت تھی۔ اولاد نے آج والد کی وہ قیمت ادا نہیں کی ہے، نہیں ادا کی ہے اولاد نے اپنے والد کی قدر و قیمت۔ بوڑھا ہو گیا کبھی تو میرا بچہ مجھے ابو جان کہہ کے یوں سینے سے لگائے گا۔ کراچی میں نا ایک جگہ میں موجود تھا اس مقام پر، وہاں پر ایک پنجاب سے ایک شخص گیا اپنے بیٹے سے ملنے، دیہاتی تھا، پینڈو تھا۔ وہاں میرے کلاس فیلو کھڑے تھے اور انہوں نے اس بابے کے لیے نا یوں بازو پھیلائے اور جب ڈالی نا کہ چاچا جی کی حال ہے، پہلی دفعہ وہ مل رہا ہے، تو بابا رونے لگ گیا، کہتا بیٹا مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے کہ زندگی میں اس طرح کبھی میرے بیٹوں نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میرے بیٹوں نے سینے سے نہیں لگایا۔ زمانے بھر کے دوستوں سے یاریاں نبھاتے ہو، بازو پھیلا کے جگری یار کہہ کے سینے سے لگاتے ہو۔ مجھے بتا تیرے جگر کو پرورش کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ تیرے قلب کے اندر خون کی حرکت کس کی بدولت سے ہے؟ کبھی اس کو بھی جگری کہا ہے؟ کبھی اس بوڑھے کو بھی جگری کہا ہے؟ رو رو کے جس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، نور ماند پڑ گیا، کمر دوہری ہو گئی، بازو شل ہو گئے، پیر اور گھٹنوں میں درد آنے لگا، بیماریوں نے آ لیا، صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ اور تیرے گلشن میں جب پھول کھلے تو ایک پھول بھی باپ کے لیے نہیں، جب تجھے لفظ آنے لگے تو ایک لفظ بھی باپ کے لیے نہیں، جب تجھے سلیقہ زندگی آ گیا تو تیرے پاس ایک سلیقہ بھی اپنے باپ کے لیے نہیں، اپنے والد کے لیے نہیں۔ میرے بیلی، میرے دوست، تو کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ تو میرے نبی نے نہیں دکھایا تھا، میرے پیارے نبی نے تو وہ راستہ دکھایا تھا کہ جہاں باپ بوڑھا ہو جائے تو جوان پتر اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ ڈاکٹر اور طبیب کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے نبی نے تو وہ راستہ دکھایا ہے کہ رات باپ کی آہ نکلے تو بیٹا تڑپ اٹھے۔ میرے نبی نے تو یہ راستہ دکھایا ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے پر نظر ڈالے تو خوشی سے آنسو ٹپک پڑیں کہ کنا چنگا پتر مینوں اللہ نے دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہم ایک عجیب کشمکش کی زندگی میں مبتلا ہیں، ہم ایک ایسی راہ پر چل نکلے ہیں کہ آج اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، باپ ڈرتا ہے کہ بیٹے کو آج کچھ کہوں گا تو کل بھاگ نہ جائے، گھر سے نکل نہ جائے۔ باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے۔ آج پڑھے لکھے بچے اپنے باپ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص کے دل میں خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہے۔ میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک میں یہ کلمات جو والد کے احترام پر مبنی تھے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اپنے والد کا احترام کرو تاکہ آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے۔ والد مر گیا ہے، اس کی قبر پہ جایا کرو۔ جمعہ والے دن سورہ یاسین اگر آپ کو آتی تو وہاں جا کے پڑھا کرو۔ جب فوت ہو جاؤ گے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرنے آئیں گے۔
ہمارا اسلام والد کے معاملہ میں اتنا سخت ہے. فرمایا جس نے اپنا باپ بدل لیا، کئی لوگ ہوتے ہیں اپنا باپ کا نام بدل دیتے ہیں، کہ جس نے اپنا باپ بدل دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر اللہ کریم جنت کو حرام کر دیتا ہے. یہ ہے والد کی تکریم اور عزت، یہ ہے والد کا احترام، یہ ہے والد کا مقام، اور یہ ہے والد کی شان. اپنے والد کا احترام کرو، دعائیں لیا کرو، اور کبھی اس کی جوتی صاف کیا کرو. بڑے ہو گئے ہو تو خود کو بڑا نہ سمجھو، اس باپ کے تم بچے ہی ہو. پیروں کو دھویا کرو کبھی کبھی اپنے باپ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 تعویذ میں وہ برکت نہیں ہے جو ایک دفعہ باپ کے پیر دھونے میں رب نے برکت رکھی. تو یہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ درست تعلیم ہمارے معاشرے تک پہنچے. ورنہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہلا گلا کریں، نعرے لگائیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں. اگر یہاں بیٹھنے والے شخص کو علم نہیں ملتا تو میرے کلام کا چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر نور نہیں پھیلتا تو یہ تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں. جمعے کا فرض ادا کرنا ہے، آئیں خطبہ پڑھیں، امام جماعت کرائے، سارے گھروں کو چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ممبر رسول کا اگر آج کے نوجوان کے سینے میں نور نے روشن نہیں ہونا تو. اسی لیے عرض کرتا ہوں خود بھی جمعہ پڑھنے مسجد میں جلدی آئیں، اپنی اولاد کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں، نوجوانوں کو یہاں لائیں تاکہ ان کی تربیت ہو. اللہ وحدہ لا شریک لہ عمل کی توفیق عطا